بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القرآن ترجمہ امام احمد رضا خان بریلوی۔ سورہ مومنون۔ سورہ مومنون مکی ہے۔ اس میں 118 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیبیوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور بے شک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی انتخاب کی مٹی سے بنایا، پھر اسے پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹھہراؤ میں، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کیا، پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا، پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی، تو بڑی برکت والا ہے اللہ، سب سے بہتر بنانے والا۔ پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راہیں بنائیں، اور ہم خلق سے بے خبر نہیں، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازہ پر، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں۔ تو اس سے ہم نے تمہارے باغ پیدا کیے، کھجوروں اور انگوروں کے تمہارے لیے، ان میں بہت سے میوے ہیں، اور ان میں سے کھاتے ہو، اور وہ پیڑ پیدا کیا کہ طور سینا سے نکلتا ہے، لے کر اگتا ہے، تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن، اور بے شک تمہارے لیے چوپاؤں میں سمجھنے کا مقام ہے، ہم تمہیں پلاتے ہیں ان میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں، اور ان سے تمہاری خوراک ہے، اور ان پر اور کشتی پر سوار کیے جاتے ہو۔ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، تو کیا تمہیں ڈر نہیں؟ تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا، بولے، یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بنے، اور اللہ چاہتا تو فرشتے اتارتا، ہم نے تو یہ اگلے باپ داداؤں میں نہ سنا، وہ تو نہیں مگر ایک دیوانہ مرد، تو کچھ زمانہ تک اس کا انتظار کیے رہو۔ نوح نے عرض کی، اے میرے رب، میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا، تو ہم نے اس سے وحی بھیجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بنا، پھر جب ہمارا حکم آئے اور تنور ابلے تو اس میں بٹھا لے ہر جوڑے میں سے 2، اور اپنے گھر والے، مگر ان میں سے وہ جن پر بات پہلے پڑ چکی، اور ان ظالموں کے معاملہ میں مجھ سے بات نہ کرنا، یہ ضرور ڈبوئے جائیں گے۔ پھر جب ٹھیک بیٹھ لے کشتی پر تو اور تیرے ساتھ والے، تو کہہ، سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی، اور عرض کر کہ اے میرے رب، مجھے برکت والی جگہ اتار، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، اور بے شک ضرور ہم جانچنے والے تھے۔ پھر ان کے بعد ہم نے اور سنگت قوم پیدا کی، تو ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، تو کیا تمہیں ڈر نہیں؟ اور بولے، اس قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی حاضری
کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں چین دیا کہ یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی، جو تم کھاتے ہو اسی میں سے کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے پیتا ہے، اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو جب تو تم ضرور گھاٹے میں ہو، کیا تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے اس کے بعد پھر نکالے جاؤ گے، کتنی دور ہے جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، وہ تو نہیں مگر ہماری دنیا کی زندگی کہ ہم مرتے جیتے ہیں اور ہمیں اٹھنا نہیں، وہ تو نہیں مگر ایک مرد جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور ہم اسے ماننے کے نہیں۔ عرض کی، اے میرے رب میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ اللہ نے فرمایا کہ کچھ دیر جاتی ہے کہ یہ صبح کریں گے، پچھتاتے ہوئے تو انہیں آ لیا سچی چنگھاڑ نے، تو ہم نے انہیں گھاس کوڑا کر دیا تو دور ہوں ظالم لوگ۔ پھر ان کے بعد ہم نے اور سنگتیں قومیں پیدا کی، کوئی امت اپنی میعاد سے نہ پہلے جائے نہ پیچھے رہے۔ پھر ہم نے اپنے رسول بھیجے ایک پیچھے دوسرا، جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اگلوں سے پچھلے ملا دیے اور انہیں کہانیاں کر ڈالا، تو دور ہوں وہ لوگ کہ ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں اور روشن سند کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے غرور کیا اور وہ لوگ غلبہ پائے ہوئے تھے تو بولے، کیا ہم ایمان لے آئیں اپنے جیسے دو آدمیوں پر اور ان کی قوم ہماری بندگی کر رہی ہے؟ تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو ہلاک کیے ہوئوں میں ہو گئے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی کہ ان کو ہدایت ہو، اور ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو نشانی کیا اور انہیں ٹھکانہ دیا ایک بلند زمین جہاں بسنے کا مقام اور نگاہ کے سامنے بہتا پانی۔ اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں، اور بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تو مجھ سے ڈرو۔ تو ان کی امتوں نے اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے، تو تم ان کو چھوڑ دو ان کے نشہ میں ایک وقت تک۔ کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور بیٹوں سے یہ جلد ان کو بھلائیاں دیتے ہیں، بلکہ انہیں خبر نہیں۔ بے شک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کا کوئی شریک نہیں کرتے، اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیں، اور ان کے دل ڈر رہے ہیں یوں کہ ان کو اپنے رب کی طرف پھرنا ہے۔ یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی سب سے پہلے انہیں پہنچے، اور ہم کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتے مگر اس کی طاقت بھر، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ حق بولتی ہے اور ان پر ظلم نہ ہوگا، بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں اور ان کے کام ان کاموں سے جدا ہیں جنہیں وہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے امیروں کو عذاب میں پکڑا تو جب ہی وہ فریاد کرنے لگے، آج فریاد نہ کرو، ہماری طرف سے تمہاری مدد نہ ہوگی، بے شک میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پلٹتے تھے، خدمت حرم پر بڑائی مارتے ہو، رات کو وہاں بیہودہ کہانیاں بکتے، حق کو چھوڑے ہوئے۔ کیا انہوں نے بات کو سوچا نہیں، یا ان کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آیا تھا، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہ پہچانا تو وہ اسے بیگانہ سمجھ رہے ہیں، یا کہتے ہیں اسے سودا ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لائے، اور ان میں اکثر کو حق برا لگتا ہے، اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو ضرور آسمان اور زمین
زمین اور جو کوئی ان میں ہے سب تباہ ہو جاتے، بلکہ ہم تو ان کے پاس وہ چیز لائے جس میں ان کی ناموری تھی، تو وہ اپنی عزت سے ہی منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ کیا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو؟ تو تمہارے رب کا اجر سب سے بھلا اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا، اور بے شک تم انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو، اور بے شک جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ضرور سیدھی راہ سے کترائے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو مصیبت ان پر پڑی ہے ٹال دیں تو ضرور بھٹ پناہ احسان فراموشی کریں گے اپنی سرکشی میں بہکتے ہوئے، اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تو نہ وہ اپنے رب کے حضور میں جھکے اور نہ گڑ گڑاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر کھولا کسی سخت عذاب کا دروازہ تو وہ اب اس میں نا امید پڑے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے بنائی تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، تم بہت ہی کم حق مانتے ہو، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف اٹھنا ہے، اور وہی جلائے گا اور مارے، اور اسی کے لیے ہیں رات اور دن کی تبدیلیاں۔ تو کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ بلکہ انہوں نے وہی کہی جو اگلے کہتے تھے، بولے کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں کیا پھر نکالے جائیں گے؟ بے شک یہ وعدہ ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو دیا گیا، یہ تو نہیں مگر وہی اگلی داستانیں۔ تم فرماؤ کس کا مال ہے زمین اور جو کچھ اس میں ہے اگر تم جانتے ہو؟ اب کہیں گے کہ اللہ کا۔ تم فرماؤ پھر کیوں نہیں سوچتے؟ تم فرماؤ کون ہے مالک ساتوں آسمانوں کا اور مالک بڑے عرش کا؟ اب کہیں گے یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ تم فرماؤ پھر کیوں نہیں ڈرتے؟ تم فرماؤ کس کے ہاتھ ہے ہر چیز کا قابو، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا اگر تمہیں علم ہو۔ اب کہیں گے یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ تم فرماؤ پھر کس جادو کے فریب میں پڑے ہو؟ بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے اور وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کوئی بچہ اختیار نہ کیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا آلہ، یوں ہوتا تو ہر آلہ اپنی مخلوق لے جاتا اور ضرور ایک دوسرے پر اپنی تعلی چاہتا۔ پاکی ہے اللہ کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں، جاننے والا ہر نہاں و عیاں کا تو اسے بلندی ہے ان کے شرک سے۔ تم عرض کرو کہ اے میرے رب اگر تو مجھے دکھائے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا، اور بے شک ہم قادر ہیں کہ تمہیں دکھا دیں جو انہیں وعدہ دے رہے ہیں۔ سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ بناتے ہیں۔ اور تم عرض کرو کہ اے میرے رب تیری پناہ شیاطین کے وسوسوں سے، اور اے میرے رب تیری پناہ کہ وہ میرے پاس آئیں، یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئی تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس پھیر دیجئے، شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں۔ حشر کلمہ نفرت، یہ تو ایک بات ہے جو وہ اپنے منہ سے کہتا ہے اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے، تو جب سور پھونکا جائے گا تو نہ ان میں رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھے، تو جن کی تولیں بھاری ہو لیں وہی مراد کو پہنچے، اور جن کی تولیں ہلکی پڑیں وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گھاٹے میں ڈالی، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ان کے منہ پر آگ لپٹ مارے گی اور وہ اس میں منہ چڑھائے ہوں گے۔ کیا تم پر میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے، اے رب ہمارے ہم کو دوزخ سے نکال دے، پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو ہم ظالم ہیں۔ رب فرمائے گا دھتکارے خائب و خاسر، پڑے رہو اس میں اور مجھ سے بات نہ کرو،
بے شک میرے بندوں کا ایک گروہ کہتا تھا، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم نے انہیں ٹھٹھا بنا لیا، یہاں تک کہ انہیں بنانے کے شغل میں میری یاد بھول گئے، اور تم ان سے ہنسا کرتے۔ بے شک آج میں نے ان کے صبر کا انہیں یہ بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہیں۔ فرمایا، تم زمین میں کتنا ٹھہرے برسوں کی گنتی سے؟ بولے، ہم ایک دن رہے یا دن کا حصہ؟ تو گننے والوں سے دریافت فرمایا، تم نہ ٹھہرے مگر تھوڑا۔ اگر تمہیں علم ہوتا تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ تو بہت بلندی والا ہے اللہ، سچا بادشاہ، کوئی معبود نہیں سوا اس کے عزت والے عرش کا مالک، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو پوجے جس کی اس کے پاس کوئی سند نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہے۔ بے شک کافروں کو چھٹکارا نہیں۔ اور تم عرض کرو، اے میرے رب، بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے برتر رحم کرنے والا۔ سورہ نور مدنی ہے، اس میں 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یہ ایک سورت ہے کہ ہم نے اتاری اور ہم نے اس کے احکام فرض کیے، اور ہم نے اس میں روشن آیات نازل فرمائی کہ تم دھیان کرو، اور جو عورت بدکار ہو اور جو مرد، تو ان میں ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے۔ اللہ کے دین میں اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ اور پچھلے دن پر، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو۔ بدکار مرد نکاح نہ کرے مگر بدکار عورت یا شرک والی سے، اور بدکار عورت سے نکاح نہ کرے مگر بدکار مرد یا مشرک، اور یہ کام ایمان والوں پر حرام ہے۔ اور جو پارسا عورتوں کو عیب لگائیں پھر 4 گواہ معائنہ کے نہ لائیں، تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور ان کی کوئی گواہی کبھی نہ مانو، اور وہی فاسق ہیں۔ مگر جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور سنور جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو اپنی عورتوں کو عیب لگائیں اور ان کے پاس اپنے بیان کے سوا گواہ نہ ہوں، تو ایسے کسی کی گواہی یہ ہے کہ 4 بار گواہی دے اللہ کے نام سے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر جھوٹا ہو۔ اور عورت سے یوں سزا ٹل جائے گی کہ وہ اللہ کا نام لے کر 4 بار گواہی دے کہ مرد جھوٹا ہے، اور 5ویں یوں کہ عورت پر غضب اللہ کا اگر مرد سچا ہو۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو یہ کہ اللہ توبہ قبول فرماتا، حکمت والا ہے، تو تمہارا پردہ کھول دیتا۔ بے شک وہ کہ یہ بڑا بہتان لگاتے ہیں تم ہی میں، ان کی ایک جماعت ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کیوں نہ ہوا جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا اور کہتے یہ کھلا بہتان ہے، اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب گواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو جس چرچے میں تم پڑے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا،
جب تم ایسی بات اپنی زبانوں پر ایک دوسرے سے سن کر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ نکالتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں، اور اسے سہل سمجھتے تھے، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے۔ اور کیوں نہ ہوا جب تم نے سنا تھا، کہا ہوتا کہ ہمیں نہیں پہنچتا کہ ایسی بات کہیں۔ الہی پاکی ہے تجھے، یہ بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ اب کبھی ایسا نہ کہنا اگر ایمان رکھتے ہو، اور اللہ تمہارے لیے آیتیں صاف بیان فرماتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ تم پر نہایت مہربان مہر والا ہے، تو تم اس کا مزہ چکھتے۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو شیطان کے قدموں پر چلے تو وہ تو بے حیائی اور بری ہی بات بتائے گا۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی کبھی ستھرا نہ ہو سکتا۔ ہاں، اللہ ستھرا کر دیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزریں۔ کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک وہ جو عیب لگاتے ہیں انجان پارسا ایمان والیوں کو، ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے جس دن ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ کرتے تھے۔ اس دن اللہ انہیں ان کی سچی سزا پوری دے گا، اور جان لیں گے کہ اللہ ہی صریح حق ہے۔ گندیاں گندوں کے لیے، اور گندے گندیوں کے لیے، اور ستھریاں ستھروں کے لیے، اور ستھرے ستھریوں کے لیے۔ وہ پاک ہیں ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کر لو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو۔ پھر اگر ان میں کسی کو نہ پاؤ، جب بھی بے مالکوں کی اجازت کے ان میں نہ جاؤ، اور اگر تم سے کہا جائے واپس جاؤ تو واپس ہو، یہ تمہارے لیے بہت ستھرا ہے۔ اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے، اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی سکونت کے نہیں، اور ان کے برتنے کا تمہیں اختیار ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے۔ بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر، یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ، یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے، یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے، یا اپنے بھانجے، یا اپنے دین کی عورتیں، یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں، یا نوکر بشرطیہ کے شہوت والے مرد نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار، اور اللہ کی طرف توبہ کرو۔ اے مسلمانوں، سب کے سب
اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا، اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے سبب، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور چاہیے کہ بچے رہیں وہ جو نکاح کا مقدور نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ مقرور والا کر دے اپنے فضل سے، اور تمہارے ہاتھ کی ملک باندھی غلاموں میں سے جو یہ چاہیں کہ کچھ مال کمانے کی شرط پر انہیں آزادی لکھ دو تو لکھ دو، اگر ان میں کچھ بھلائی جانو، اور اس پر ان کی مدد کرو اللہ کے مال سے جو تم کو دیا، اور مجبور نہ کرو اپنی کنیزوں کو بدکاری پر جبکہ وہ بچنا چاہیں، تاکہ تم دینوی زندگی کا کچھ مال چاہو، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو بے شک اللہ بات اس کے کہ وہ مجبوری ہی کی حالت پر رہیں بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بے شک ہم نے اتاری تمہاری طرف روشن آیتیں اور کچھ ان لوگوں کا بیان جو تم سے پہلے ہو گزرے، اور ڈر والوں کے لیے نصیحت۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک تاک کہ اس میں چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے موتی سا چمکتا روشن ہوتا ہے، برکت والے پیڑ زیتون سے جو نہ پورے مشرق کا نہ پچھم مغرب کا قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے، نور پر نور ہے۔ اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ان میں صبح اور شام وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت، اللہ کی یاد اور نماز برپا رکھنے اور زکوٰۃ دینے سے ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں، تاکہ اللہ انہیں بدلہ دے ان کے سب سے بہتر کام کا اور اپنے فضل سے انہیں انعام زیادہ دے، اور اللہ روزی دیتا ہے جسے چاہے بے گنتی۔ اور جو کافر ہوئے ان کے کام ایسے ہیں جیسے دھوپ میں چمکتا ریتا کسی جنگل میں کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک جب اس کے پاس آیا تو اسے کچھ نہ پایا، اور اللہ کو اپنے قریب پایا تو اس نے اس کا حساب پورا بھر دیا، اور اللہ جلد حساب کر لیتا ہے۔ یا جیسے اندھیریاں کسی کنڈے کے گہرائی والے دریا میں، اس کے اوپر موج، موج کے اوپر اور موج، اس کے اوپر بادل، اندھیرے ہیں ایک پر ایک، جب اپنا ہاتھ نکالے تو سجھائی دکھائی دیتا معلوم نہ ہو، اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کہیں نور نہیں۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں اور پرندے پر پھیلائے، سب نے جان رکھی ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح، اور اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ ہی کی طرف پھر جانا۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نرم نرم چلاتا ہے بادل کو، پھر انہیں آپس میں ملاتا ہے، پھر انہیں تہ پر تہ کر دیتا ہے، تو دیکھے کہ اس کے بیچ میں سے میंہ نکلتا ہے اور اتارتا ہے آسمان سے اس میں جو برف کے پہاڑ ہیں، ان میں سے کچھ اولے، پھر ڈالتا ہے انہیں جس پر چاہے، اور پھر دیتا ہے انہیں جس سے چاہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھ لے جائے۔ اللہ بدلی کرتا ہے رات اور دن کی، بے شک اس میں سمجھنے کا مقام ہے نگاہ والوں کو۔
اور اللہ نے زمین پر ہر چلنے والا پانی سے بنایا، تو ان میں کوئی اپنے پیٹ پر چلتا ہے اور ان میں کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے اور ان میں کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے۔ اللہ بناتا ہے جو چاہے، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ بے شک ہم نے اتاری صاف بیان کرنے والی آیتیں، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے۔ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور حکم مانا، پھر کچھ ان میں اپنے قول کے اس دعویٰ کے بعد پھر جاتے ہیں اور وہ مسلمان نہیں، اور جب بلائے جائیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ رسول ان میں فیصلہ فرمائے، تو جبھی ان کا ایک فریق منہ پھیر جاتا ہے، اور اگر ان کی ڈگری ہو، ان کے حق میں فیصلہ ہو، تو اس کی طرف آئیں مانتے ہوئے۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا شک رکھتے ہیں؟ یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور رسول ان پر ظلم کریں گے، بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں۔ مسلمانوں کی بات تو یہی ہے، جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں کہ رسول ان میں فیصلہ فرمائے کہ عرض کریں ہم نے سنا اور حکم مانا، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ اور جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری کرے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں حد کی کوشش سے کہ اگر تم انہیں حکم دو گے تو وہ ضرور جہاد کو نکلیں گے۔ تم فرماؤ قسمیں نہ کھاؤ، موافق شرع حکم برداری چاہیے، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تم فرماؤ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، پھر اگر تم منہ پھیرو تو رسول کے ذمے وہی ہے جو اس پر لازم کیا گیا، اور تم پر وہ ہے جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا، اور اگر اللہ کی فرما برداری کرو گے راہ پاؤ گے، اور اللہ کے ذمہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو دی، اور ضرور ان کے لیے جما دے گا ان کا وہ دین جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ میری عبادت کریں، میرا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ بے حکم ہیں۔ اور نماز برپا رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرو، اس امید پر کہ تم پر رحم ہو۔ ہرگز کافروں کا خیال نہ کرنا کہ وہ کہیں ہمارے قابو سے نکل جائیں زمین میں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ضرور کیا ہی برا انجام۔ اے ایمان والو، چاہیے کہ تم سے اذن لیں تمہارے ہاتھ کے مال، غلام اور وہ جو تم میں ابھی جوانی کو نہ پہنچے، 3 وقت نماز صبح سے پہلے، اور جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو دوپہر کو، اور نماز عشاء کے بعد، یہ 3 وقت تمہاری شرم کے ہیں۔ ان 3 کے بعد کچھ گناہ نہیں تم پر نہ ان پر، آمد و رفت رکھتے ہیں تمہارے یہاں ایک دوسرے کے پاس۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور جب تم میں لڑکے جوانی کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اذن مانگیں جیسے ان کے اگلوں نے اذن مانگا۔ اللہ یوں ہی بیان فرماتا ہے تم سے اپنی آیتیں، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور بوڑھی خانہ نشین عورتیں جنہیں نکاح کی آرزو نہیں، ان پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے بالائی کپڑے اتار رکھیں جبکہ سنگار نہ چمکائیں، اور اس سے بھی بچنا ان کے لیے اور بہتر ہے۔ اور اللہ سنتا جانتا ہے، نہ اندھے پر تنگی اور نہ لنگڑے پر مضائقہ اور نہ بیمار پر روک، اور نہ تم میں کسی پر کہ کھاؤ اپنی اولاد کے گھر یا اپنے باپ کے گھر یا اپنی ماں کے گھر یا اپنے بھائیوں کے یہاں یا اپنی بہنوں کے گھر یا اپنے چچاؤں کے یہاں یا اپنی پھوپھیوں کے گھر یا اپنے ماموں کے یہاں
یا اپنی خالاؤں کے گھر، یا جہاں کی کنجیاں تمہارے قبضے میں ہیں، یا اپنے دوست کے یہاں، تم پر کوئی الزام نہیں کہ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب کسی گھر میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو، ملتے وقت کی اچھی دعا اللہ کے پاس سے مبارک پاکیزہ۔ اللہ یوں ہی بیان فرماتا ہے تم سے آیتیں کہ تمہیں سمجھ ہو۔ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین لائے، اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام میں حاضر ہوئے ہوں جس کے لیے جمع کیے گئے ہیں تو نہ جائیں جب تک ان سے اجازت نہ لے لیں۔ وہ جو تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر جب وہ تم سے اجازت مانگیں اپنے کسی کام کے لیے تو ان میں جسے تم چاہو اجازت دے دو، اور ان کے لیے اللہ سے مانگو معافی، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم میں چپکے نکل جاتے ہیں کسی چیز کی آڑ لے کر۔ تو ڈریں وہ جو رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا ان پر دردناک عذاب پڑے۔ سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو، اور اس کی طرف پھیرے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ سورہ فرقان۔ سورہ فرقان مکی ہے، اس میں 77 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا بڑی برکت والا ہے۔ وہ کہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندہ پر جو سارے جہاں کو ڈر سنانے والا ہو، وہ جس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور اس نے نا اختیار فرمایا بچہ، اور اس کی سلطنت میں کوئی ساجی شریک نہیں۔ اس نے ہر چیز پیدا کر کے ٹھیک اندازہ پر رکھی، اور لوگوں نے اس کے سوا اور اعلیٰ ٹھہرا لیے کہ وہ کچھ نہیں بناتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں، اور خود اپنی جانوں کے برے بھلے کے مالک نہیں، اور نہ مرنے کا اختیار، نہ جینے کا، نہ اٹھنے کا۔ اور کافر بولے یہ تو نہیں مگر ایک بہتان جو انہوں نے بنا لیا ہے، اور اس پر اور لوگوں نے انہیں مدد دی ہے، بے شک وہ ظلم اور جھوٹ پر آئے، اور بولے اگلوں کی کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھ لی ہیں تو وہ ان پر صبح شام پڑھی جاتی ہیں۔ تم فرماؤ اس سے تو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر بات جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بولے اس رسول کو کیا ہوا، کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، کیوں نہ اتارا گیا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کہ ان کے ساتھ ڈر سناتا، یا غیب سے انہیں کوئی خزانہ مل جاتا، یا ان کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے کھاتے۔ اور ظالم بولے تم تو پیروی نہیں کرتے مگر ایک ایسے مرد کی جس پر جادو ہوا۔ اے محبوب دیکھو کیسی کہاوتیں تمہارے لیے بنا رہے ہیں، تو گمراہ ہوئے کہ اب کوئی راہ نہیں پاتے۔ بڑی برکت والا ہے وہ کہ اگر چاہے تو تمہارے لیے بہت بہتر اس سے کر دے، جنتیں جن کے نیچے نہریں بہیں، اور کرے گا تمہارے لیے اونچے اونچے محل۔ بلکہ یہ تو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، اور جو قیامت کو جھٹلائے ہم نے اس کے لیے تیار رکھی ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔ جب وہ انہیں دور جگہ سے دیکھے گی تو سنیں گے اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا، اور جب اس کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تو وہاں موت مانگیں گے، فرمایا جائے گا آج ایک موت نہ مانگو اور بہت سی موتیں مانگو۔ تم فرماؤ کیا یہ بھلا یا وہ ہمیشگی کے باغ جس کا وعدہ ڈر والوں کو ہے، وہ ان کا صلہ اور انجام ہے۔
ان کے لیے وہاں منمانی مرادیں ہیں جن میں ہمیشہ رہیں گے۔ تمہارے رب کے ذمہ وعدہ ہے، مانگا ہوا اور جس دن اکٹھا کرے گا انہیں اور جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں، پھر ان معبودوں سے فرمائے گا کیا تم نے گمراہ کر دیے کہ میرے بندے، یا یہ خود ہی راہ بھولے؟ وہ عرض کریں گے پاکی ہے تجھ کو، ہمیں سزاوار حق نہ تھا کہ تیرے سوا کسی اور کو مولا بنائیں، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو برتنے دیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھول گئے، اور یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔ تو اب معبودوں نے تمہاری بات جھٹلا دی، تو اب تم نہ عذاب پھیر سکو نہ اپنی مدد کر سکو، اور تم میں جو ظالم ہے ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب ایسے ہی تھے، کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے، اور ہم نے تم میں ایک کو دوسرے کی جانچ کیا۔ اور اے لوگو، کیا تم صبر کرو گے؟ اور اے محبوب، تمہارا رب دیکھتا ہے۔